آیت نمبر 192۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک آپ، من تدخل النار، جس کو آپ داخل کر دیں گے آگ میں، فقد اخزیتہ، تو گویا کہ آپ نے اس کو رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہم نے پچھلی آیت مبارکہ میں بھی دیکھا تھا کہ وہ لوگ جو کہ غور و فکر کرنے والے اور تدبر کرنے والے ہوتے ہیں، بے ساختہ ان کی زبان سے ربنا نکلتا ہے، تو گویا کہ رب اور عبد کا ایک تعلق جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ کا آغاز بھی ربنا ہی سے ہو رہا ہے کہ انسان کا جب اللہ سے تعلق بنتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پھر ایسی باتیں کرتا ہے، اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے پھر ایسی دعائیں مانگنے شروع کر دیتا ہے۔ تو لفظ ربنا کے اندر رب اور عبد کا ایک تعلق ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں آخرت کی رسوائی کا ذکر کیا گیا ہے، اور پوری آل عمران کو پڑھنے کے بعد، غزوہ احد کو جاننے کے بعد جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین مخلوق انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں، مگر ان کی زندگیوں میں مشکلات نظر آتی ہیں، لوگ انہیں رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام بہترین مخلوق ہیں، ایون کہ جو احد کے صحابہ تھے انہیں صرف شہید نہیں کیا گیا تھا بلکہ ان کے جسموں کو مسلح بھی کیا گیا تھا، یعنی کہ ان کے اعضاء بھی کاٹ دیے گئے تھے۔ تو عین ممکن ہے کہ کافر کہے کہ آج ہم نے ان کو ذلیل کر دیا، اپنی شکست کا بدلہ لے دیا، لیکن حالانکہ یہ نہ شکست تھی اور نہ ہی یہ ان کی کوئی رسوائی تھی۔ عام زندگی میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات وہ ہمیں مشکلات میں نظر آتے ہیں، اس کی بنسبت ایک گنہگار یا نافرمان انسان ہمیں آسانیوں میں نظر آتا ہے۔ تو گویا کہ کہیں بھی ہمیں یہ دھوکہ نہ لگ جائے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ تو دنیا میں رسوا ہوتے ہیں، یہ رسوائی نہیں ہوتی جسے لوگ رسوائی سمجھتے ہیں، دراصل میں یہ رسوائی نہیں ہوتی۔ اصل رسوائی وہ ہے جو کہ آخرت کے دن ہوگی، جس کو آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے لیے اخزیتہ کا لفظ آیا ہے، اور خزی ایسی رسوائی کو کہا جاتا ہے جو سب لوگوں کے سامنے ہوتی ہے۔ تو گویا کہ سب لوگوں کے سامنے آگ کا ڈالا جانا یہ اصل میں رسوائی ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ ظالمین کے لیے کوئی انصار نہیں ہوگا، تو اس آیت مبارکہ میں نہ تو کسی کافر منافق کا ذکر کیا گیا بلکہ ظالم کا، اور ظالم وہ ہوتا ہے کہ جو چیز جس کو ڈیزرو کرتی ہے اس کو وہ چیز نہ دی جائے تو گویا کہ وہ ظالم ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہمیں اپنے آپ کو تلاش کرنا چاہیے کہ کہیں میں تو ان ظالمین میں نہیں آتی کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس کی بندگی کا حق نہیں دیا، انبیاء علیہم السلام کو ان کی عزت و تکریم کا حق نہیں دیا، جس نے اس قرآن کو سمجھنے کا حق نہیں دیا۔ اس طرح سے ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں قیاس کر لیں تو کہیں ان ظالموں میں میرا نام تو نہیں آتا۔ اور پھر کہا گیا کہ اس کے لیے انصار کوئی نہیں ہوگا، اور نصرت ایسی مدد کو کہا جاتا ہے جو انسان کو اس وقت چاہیے ہوتی ہے جب وہ زندگی کے انتہائی مشکل دور میں ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ظالم جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس نصرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو ان آیات میں ہمیں اپنے آپ کا جو ہے وہ جائزہ لینا چاہیے کہ ہم تو اس آیت کے کسی ظالم میں شمار نہیں ہو رہے۔